اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمام عالم اسلام کو، خصوصاً عاشقان اہل بیت علیہ السلام کو اور بالخصوص حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو عید غدیر کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، عید غدیر عالم اسلام کی تاریخ کا وہ اہم ترین واقعہ ہے کہ جس نے انسانیت کو، جس نے مسلمانوں کو، جس نے ہر ذی حیات کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ اگر غدیر نہ ہوتی، اگر واقع غدیر وجود میں نہ آتا تو انسانی حیات کا تسلسل، انسانی حیات کے تسلسل میں ہدایت اور انسانی حیات کے تسلسل میں ہدایت کے ارکان کا پائے تکمیل تک پہنچنا بہت ناممکن ہو جاتا، اس لیے کہ غدیر در حقیقت ہدایت ہے، غدیر در حقیقت عظمت ہے، غدیر در حقیقت رفت ہے، غدیر در حقیقت ایک حقیقت ہے، ایسی حقیقت، ایسی عظمت، ایسی رفت، ایسی توجہ اور خداوند عالم کا وہ در کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم نے اپنی ہدایت کو، اپنی تعلیمات کو اور اپنے پیغام کو انسانیت تک پہنچایا۔ غدیر در حقیقت اکمال دین ہے، غدیر در حقیقت یوم یأس کافران ہے، غدیر در حقیقت اتمام نعمت ہے، غدیر در حقیقت رضایت خدا از اسلام ہے۔ غدیر رسول اللہ کے بعد ہدایت کا وہ مینارہ، وہ چراغ ہدایت، وہ مشعل راہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو ہدایت کا کام کرتی رہے گی، ہدایت دیتی رہے گی، ہدایت پہنچاتی رہے گی۔ غدیر در حقیقت تسلسل نبوت ہے لیکن امامت کی شکل میں۔ غدیر یعنی ہدایت، یہ غدیر یعنی انسانیت کو اس کی نجات کا راستہ دکھانا، غدیر یعنی انسانیت کو اس کی فلاح کا راستہ دکھانا، غدیر یعنی صراط مستقیم، غدیر یعنی قرآن، غدیر یعنی امامت، غدیر یعنی ہدایت، غدیر یعنی انسان کا اپنی حقیقت کو پانا، غدیر یعنی انسان کا اپنی عظمت کو پانا، غدیر یعنی انسان کا اپنے کھوئے ہوئے تشخص کو دوبارہ حاصل کرنا۔ اگر غدیر نہ ہوتی تو انسان نہ رہتا، جانور بن جاتا۔ اگر غدیر نہ ہوتی تو قرآن نہ رہتا، اس کی منمانی تفسیریں اور تفسیر بالرائے کی جاتی۔ غدیر نہ ہوتی تو پھر عزیزان گرامی اسلام نہ رہتا، چنگیزیوں کا، مغلوں کا، درندوں کا، جانوروں کا، سفاکوں کا، بربریت اور خون ریزی کرنے والوں کا دین بن جاتا۔ یہ غدیر ہے جس نے اسلام کو باقی رکھا، یہ غدیر ہے جس نے قرآن کو باقی رکھا، یہ غدیر ہے جس نے انسانیت کو باقی رکھا، یہ غدیر ہے جس نے انسان کو انسانیت کا پیغام دیا، انسان کو حقیقت کا پیغام دیا، انسان کو قرآن کا پیغام دیا، انسان کو نبوت کا پیغام دیا۔ یہ غدیر ہے جس نے انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کیا۔ غدیر وہ دن ہے کہ جب عالم کفر، عالم نفاق، تمام منافق، تمام کافر، تمام مشرک مایوس ہو گئے۔ غدیر وہ دن ہے کہ جب کافروں کی، منافقوں کی، مشرکوں کی تمام سازشوں میں پانی پھر گیا اور ان کی منصوبے آشکار ہو گئے۔ غدیر وہ دن ہے کہ جب اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے لیے کافروں کے، مشرکوں کے، منافقوں کے چہروں کو بے نقاب کیا۔ الیوم یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے آج کے دن۔ آج کون سا دن ہے؟ آج غدیر کا دن ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ آج اعلان حقیقت کا دن ہے، وہ حقیقت کہ جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ یا ایھا رسول
بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کر دو، پہنچا دو. یہ پہنچانا ایسا ہو کہ بلاغ مبین کہلائے. یہ صرف کانوں تک نہیں، یہ صرف جسموں تک نہیں، بلکہ دلوں تک، قلوب تک، روحوں تک، باطن تک، حقیقت تک، گہرائی تک اتر جائے. یہ حقیقت ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دو وہ حکم جو تمہاری طرف نازل کر دیا گیا ہے. رسول پر حکم آ چکا ہے، رسول پریشان ہیں، رسول مضطرب دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نہ جانے کس طرح یہ حکم اپنی امت کے سامنے پہنچاؤں اور کس طرح اس کا استقبال کیا جائے گا، کس طرح سے قبول کیا جائے گا. الیوم یئس الذین کفروا، آیت کا ابتدائی حصہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3. آیت کا ابتدائی حصہ مایوسی کو ظاہر کر رہا ہے، نومیدی کو ظاہر کر رہا ہے، یاس کو ظاہر کر رہا ہے، بے چینی اور اضطراب کو ظاہر کر رہا ہے. کس کی؟ عالم نفاق کی، عالم کفر کی، عالم شرک کی. منافق، مشرک، کافر، ملحد، ولایت کے دشمن، نبوت کے دشمن، امامت کے دشمن، اہل بیت کے دشمنوں کی مایوسی کا دن ہے غدیر. الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن مایوس ہوگا. کیوں مایوس ہو گئے؟ آج وہ تبلیغ ہوئی ہے، آج وہ تحقیق ہوئی ہے، آج وہ حقیقت آشکار ہوئی ہے جس کے آثار ہوئے ہیں. وہ کون سی حقیقت ہے؟ وہ ولایت علی کی حقیقت ہے، وہ ہدایت امت کی حقیقت ہے، وہ قرآن کی ہدایت کے تسلسل پانے کی حقیقت ہے. قرآن کی حقیقت کا پیغام یعنی ہدایت، یعنی نبوت کا تسلسل، یعنی قرآن کی زندہ تعلیمات کو مجسم صورت میں دینا اور امت تک پہنچانا. اور یہ کام رسول کے بعد اب رسول کے گھرانے کا وہ فرد ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے اور اس امت کے لیے منتخب کیا ہے، برگزیدہ کیا ہے. یہ منتجبین ہیں، یہ وہ منتخب افراد ہیں، یہ وہ چنے ہوئے افراد ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی آیت تطہیر در حقیقت ان کی طہارت کی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی آیت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کی آیت، اولی الامر ہونے کے حوالے سے. ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم آئے مباہلہ کی آیت. در حقیقت نفس رسول، جان رسول، داماد رسول، جان رسول، وسیع رسول، خلیفہ رسول، امام رسول، اور رسول کے بعد امت کے ہادی، رہنما، امام اور امت کے پہلے لیڈر کی نشاندہی کر رہی ہے. یہ تبلیغ ہے. جس نے ایسی تبلیغ کی کہ جس کے بعد کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو مایوس ہونا تھا. اور صرف مایوس ہی نہیں ہوئے، صرف اعلان ولایت نہیں ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین کامل ہوا ہے. ہدایت اگر ہے، اگر نبوت کا تسلسل ہے، اگر قرآن کی تعلیمات موجود ہیں، تو پھر خدا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. صرف مایوس نہیں کرنا ہے کافروں کو، بلکہ دین کو کامل کر دینا ہے. دین کا ایسا نظام، دین کا ایسا سسٹم کہ اس کے بعد کسی وحی کی گنجائش نہیں رہے گی، اس کے بعد کسی وسیع کی گنجائش نہیں رہے گی. آج ایسے وسیع کا اعلان ہوا ہے اور اس کے بعد 11 وسیع کا اعلان ہونا ہے. یہ وسیع ایسے ہیں، یہ امام ایسے ہیں، یہ جانشین ایسے ہیں، یہ خلیفہ ایسے ہیں، یہ ہادی ایسے ہیں، یہ رہنما ایسے ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے زبان مبارک سے اللہ کے حکم سے امت کے حاجیوں کے سامنے، امت کے چیدہ افراد کے سامنے پڑھا. الا تسمعون، الا تسمعون، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ کیا میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے؟ دائیں بائیں تمام اطراف سے اجازت لینے کے بعد، اپنی آواز کے پہنچنے کے اقرار کے بعد رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. آج دین کامل ہوا. اگر ہدایت ہے، اگر ہادی ہے، اگر رہنما ہے تو پھر دین کامل ہے. لیکن اگر ہادی نہیں ہے، رہنما نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے تو دین کامل نہیں ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور خدا نے یہ کہا کہ میں نے اپنی نعمت کو امت پہ تمام کر دیا. اتممت علیکم، اے مسلمانوں میں نے تم پر تمام کر دیا ہے اپنی نعمتوں کو. یہ خدا کی خاص نعمت، نعمت ہدایت ہے. یہ نعمت ہدایت ہے. اتممت علیکم نعمتی، یہ اتمام نعمت ہے، یہ اکمال دین ہے.
یہ یأس و نا امیدی کافران و مشرکان اور منافقان ہے عزیزان گرامی۔ اتممت علیکم نعمت، یہ خدا کی خاص نعمت ہے کہ جسے خدا نے ولایت علی کے اعلان کے ساتھ کامل کیا۔ اور صرف آج دین کامل نہیں ہوا، آج نعمت تمام نہیں ہوئی، آج مومن خوش نہیں ہوئے، آج صرف کافر ملحد منافق اور مشرک مایوس نہیں ہوئے، بلکہ خدا کہتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں دین اسلام کو پسند میں نے کر لیا ہے۔ آج کے دن آج میں راضی ہو گیا ہوں، اب تک راضی نہیں تھا، اس لیے کہ رسول کے بعد ہدایت امت نہیں تھی، رسول کے بعد ہادی کا انتخاب نہیں ہوا تھا، رسول کے بعد ہادی کا اعلان نہیں ہوا تھا، رسول کے بعد امت کے رہنما کا، امت کے ہادی کا، قرآن کی تعویل کرنے والی شخصیت اور شخصیات کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، کافر مایوس ہو گئے، اور آج میں دین اسلام سے راضی ہو گیا کہ میں نے مکمل ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین ہے اللہ کے نزدیک تو اسلام ہے، اگر سسٹم ہے، سسٹم آف لائف ہے، ضابطۂ حیات ہے، اگر ضابطۂ زندگی ہے تو وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام جس میں ولایت ہو، جس میں امامت ہو، جس میں رسول اللہ کی تعلیمات سے اتصال ہو، جس میں قرآن ہو، جس میں ہدایت ہو، جس میں رفعت ہو، جس میں نجات ہو، جس میں صراط مستقیم ہو، وہ حقیقت، وہ دن، وہ نظام، وہ دین، وہ اسلام در حقیقت خدا کا پسندیدہ ہے کہ جس سے مایوس ہو جائے کافر، جس سے نعمتیں تمام ہو جائیں، جس سے دین کامل ہو جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کائنات کی کہ رسول کی 23 سالہ زندگی ایک طرف اور یہ حکم ایک طرف، دونوں کو بالکل برابر لا کے کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اے نبی، اے حبیب، اے مدثر، اے مزمل، اے طٰہٰ، اے یاسین، اگر تم نے اس ایک حکم کو، یعنی امت کی ہدایت علی کی ولایت کی شکل میں، ولایت ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شکل میں، اگر تم نے اس ایک حکم کو نہیں پہنچایا تو پھر فما بلغت رسالتہ، تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ ایک حکم یعنی امت کی ہدایت۔ آج بھی امت کو اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ جب تک امام اور ہادی ہو، جب تک خداوند عالم کی طرف سے مقرر کردہ بندے خداوند عالم کا پیغام لے کر تمہاری طرف نہ آئیں تو سمجھ جاؤ کہ تم اندھیرے میں ہو، تم نور میں نہیں ہو، تم روشنی میں نہیں ہو۔ اسی لیے خداوند عالم نے اگر خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو اسے اپنی بارگاہ سے قرار دیا ہے، اور امام کا لفظ قرار دیا ہے تو اسے بھی اپنی بارگاہ سے قرار دیا، یعنی امام اگر ہوگا تو وہ بھی ہماری بارگاہ سے ہوگا، خلیفہ ہوگا تو وہ بھی ہماری بارگاہ سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کائنات میں روئے زمین پر پہلے خلیفہ خدا کا تعین ہونا تھا تو خدا تعالیٰ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں قرار دینے والا ہوں، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں۔ پہلے خلیفہ، یعنی اگر خلیفہ ہو تو وہ بھی خدا کے حکم سے مقرر ہوتا ہے، اس کا تعین بھی خدا وند عالم کی سند کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ انی جاعل، یہ جاعل کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ خدا قرار دینے والا ہے ہادی اور رہنما کو۔ اور اگر امام ہو تو حضرت ابراہیم کے لیے جیسے کہ انی جاعلک للناس اماما، تقریباً وہی بولا جائے، انی جاعلک، اے ابراہیم ہم تمہیں بنانے والے ہیں۔ انی جاعلک یہاں پر مفرد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہاں مجازاً ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں بنانے والا ہوں۔ اور یہاں پر انی کا لفظ یہ بتا رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، یعنی یہ عہدہ، یعنی ہدایت، نبی کا تعین، امام کا تعین، خلیفہ کا تعین در حقیقت خدا کا عہدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب خدا سے کہا قال ومن ذریتی، کیا میری ذریت، میری اولاد میں سے بھی کوئی امام ہوگا، تو فرمایا، یہ نہیں کہا کہ ہوگا، یہ نہیں کہا لا ینال عہد الظالمین،
میرا عہدہ ہے یہ، یعنی امام قرار دینا، خلیفہ قرار دینا، نبی قرار دینا، نبی کا جانشین قرار دینا، یہ میرا عہدہ ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا منصب ہے۔ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ کس کو امام بناؤں، کس کو خلیفہ بناؤں، کس کو ہادی بناؤں، کس کو رہنما بناؤں۔ لہذا غدیر در حقیقت خدائی عہدے کے تسلسل کا نام ہے، جو ولایت علی علیہ السلام کی شکل میں ہمارے سامنے 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو وقوع پذیر ہوا یہ واقعہ، اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا اعلان ولایت ہوا۔ غدیر در حقیقت عالم اسلام کی خوشی کا دن ہے، وہ خوشی کہ جس میں ہدایت پائی، جس میں رفعت پائی، جس میں مسلمانوں نے بندگی کی معراج پائی، جس میں خدا نے اپنے عہدے کا بھرم رکھتے ہوئے، جس میں خدا نے اپنے قول کو ثابت کرتے انی جاعلک للناس اماما انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنے رسول کی حکم دیا کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل، پہنچا دو وہ حکم جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور اگر تم نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ غدیر ہمیں خوشیوں کا پیغام دیتی ہے، غدیر ہمیں زندگی کا پیغام دیتی ہے، غدیر ہمیں حیات نو کا پیغام دیتی ہے، وہ زندگی، وہ حیات جس میں ہدایت ہو، جس میں اپنے امام وقت سے، اپنے ہادی و رہنما سے، اپنے رہبر سے، جانشین رسول سے، خلیفہ رسول سے اتصال ہو، رابطہ ہو، رشتہ ہو، ناطہ ہو، جہاں امت اور امام دونوں آپس میں مل کر ایک پیکر واحد کی شکل اختیار کر لیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے سچے جانصاروں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے ہر ذی حیات کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے، اگر غدیر نہ ہوتی، اگر واقع غدیر وجود میں نہ آتا، تو انسانی حیات کا تسلسل، انسانی حیات کے تسلسل میں ہدایت، اور انسانی حیات کے تسلسل میں ہدایت کے ارکان کا پائے تکمیل تک پہنچنا بہت ناممکن ہو جاتا۔ اس لیے کہ غدیر در حقیقت ہدایت ہے، غدیر در حقیقت عظمت ہے، غدیر در حقیقت رفعت ہے، غدیر در حقیقت ایک حقیقت ہے، ایسی حقیقت، ایسی عظمت، ایسی رفعت، ایسی توجہ، اور خداوند عالم کا وہ در کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم نے اپنی ہدایت کو، اپنی تعلیمات کو اور اپنے پیغام کو انسانیت تک پہنچایا۔ غدیر در حقیقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا۔ تمام عالم اسلام کو، خصوصاً عاشقان اہل بیت علیہ السلام کو، اور بالخصوص حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو عید غدیر کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، عید غدیر عالم اسلام کی تاریخ کا وہ اہم ترین واقعہ ہے کہ جس نے انسانیت کو، جس نے مسلمانوں کو